انجوائے کرنا ہوتا تھا نا تو سردار کمال سے میں کہتا تھا کہ اپنے دوست ابو حنیف کو بلائیں، لیکن اس کے بعد ان کی شخصیت میں بہت سوبرنس آتا گیا۔ وقت ملتا ہے تو پھر ایسا ملتا ہے کہ بالکل کوئی آپ کو پوچھتا نہیں ہے، وہ کم وقت میں زیادہ کچھ کرنا چاہ رہا تھا اور کر کے بھی گیا۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سردار کمال کے کورس ساتھی حسن مراد صاحب۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسا ٹائم گزرا آپ کو ان کے ساتھ؟ بہترین ٹائم گزرا سردار کے ساتھ میرا، بس یہ سمجھ لے کہ 40 سال پرانا ایک تعلق، اور وہ جب سٹیج کی دنیا میں وارد ہوئے سردار کمال تو وہ سمجھ لے کہ میں ہی انہیں لے کر طارق جاوید صاحب کے پاس وہ آئے۔ ہم شرجیل انجم صاحب تھے ہمارے دوست، پہلا ڈرامہ انہوں نے ان کا کیا، اور اس کے بعد کمرشل ڈرامہ جو گوری دلتی کالے لوگ، ان کا سپر ہٹ ڈرامہ فیصل آباد سے، تو وہ ایک ہی ڈرامے میں سردار سٹار ہو گئے تھے۔ وہ بہت ہی ٹیلنٹڈ، بڑا بریلینٹ فنکار تھا، اور باقاعدہ وہ پرفارمر تھے، جیسی کامیڈی کرتے تھے اس سے کہیں خوبصورت وہ ٹریجڈی۔ یہ پچھلے دنوں وہ ڈرامے والے ان کی فلم ہے جو یہ چڑھدا پنجاب کی، اس میں انہوں نے سمپیتھیٹک کریکٹر کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی زندگی کا بہترین رول ہے۔ سر ان کی شخصیت میں آپ کو ان کی کیا خاص چیز لگتی تھی؟ وہ بڑا ہی ہمبل، بڑا کول، بڑا ہمدرد، احساس کرنے والا، اور لوگوں کی کوتاہیوں کو معاف کرنے والا، اور کبھی میں نے نہیں دیکھا اس نے کسی کو کوئی ذرا برابر بھی تکلیف دی ہو۔ ہمیشہ وہ لوگوں کے معاملات کو سلجھانے میں اور ان کی مدد کرنے میں کوشاں رہتا تھا، اور دسترخوان اس کا بڑا وسیع تھا اور بڑا ملنسار تھا، مہمان نواز بہت اچھا تھا وہ۔ یعنی کہ اسی طرح گھر میں بھی اس کے بہت سارے لوگ جو سٹرگل میں فنکار ہوتے تھے، یہ ایک روٹین ہوتی تھی کہ کوئی بھی آؤٹ ڈور سے آتا تو سردار کی طرف وہ ٹھہرتا۔ ان میں سے بہت بڑے بڑے نام ہیں جو اب اس وقت ہمارے موجودہ سٹارز ہیں، تو ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابتدائی وقت وہ سردار کمال صاحب نے جو ایک سلسلہ ہم لوگوں نے بنایا ہوا تھا تو وہ وہیں آتے تھے۔ وہ تو ایڈا معصوم سی وہ کل جڑے وہ کچھ ہوں سن نا وہ جڑے وہ لڑکے جو کام کرنے کے لیے رکھے ہوتے وہ ہی سگریٹاں دی ڈبی چک کے نا تو وہ کو ہی بیچ دیں سن۔ تو میں صرف کہتا بھی ہوتا تھا کہ یاد ہے یار کوئی بات نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، چلو خیر۔ تو اس طرح وہ ان کے ساتھ کوئی گزارا وہ کوئی واقعہ جو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا؟ یار اس کے ساتھ نا دراصل شرارتوں سے بھرے ہوئے واقعات ہیں۔ ہم لوگ نا جب آؤٹ ڈورز میں جاتے ہیں، ملک سے باہر بھی بہت زیادہ ہم نے ٹورز سے اکٹھے کیے، تو ہم لوگوں نے جب کوئی انجوائے کرنا ہوتا تھا نا تو سردار کمال سے میں کہتا تھا کہ اپنے دوست ابو حنیف کو بلائیں، تو وہ ابو حنیف نا وہ ہم نے ایک جن کا نام رکھا ہوا تھا۔ اب یہ نہیں کہ وہ ہمارا دوست تھا یا کوئی، تو لیکن وہ یہی تھا کہ ابو حنیف آگے، تو بعض دفعہ وہ ابو حنیف سردار صاحب میں بھی آ جاتا تھا، لیکن ایسا ہوتا نہیں تھا، پوز ہم ایسے کرتے تھے۔ پھر سردار کمال پھر شرارتیں کرتے تھے، جس کو چاہتے تھے نیچے بٹھا دیتے تھے، تو اس قسم کی ہم لوگ شرارتیں کرتے تھے ان دنوں۔ لیکن بعد میں تو وہ وقت پہلے کا جب ابتدائی دور کی بات کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد ان کی شخصیت میں بہت سوبرنس آتا گیا، جیسے جیسے عمر ان کی گزرتی گئی اس طرح سوبر ہوتے رہے، اور وہ بندہ اپنے کام کے ساتھ جس طرح پہلے دن پیار کرتا تھا اور جنون کے ساتھ اور انرجی کے ساتھ اس نے شروع کیا تھا، آخری دن بھی وہ اسی انرجی کے ساتھ کام کر رہا تھا، بلکہ ان دنوں تو اس کی انرجی وہ لگتا تھا کہ اور بڑھ گئی ہے، اس کا دماغ اور زیادہ کھل گیا ہوا تھا۔ اس وقت وہ بہت زیادہ بیزی تھے، فلم میں، اپنا چڑھدے پنجاب کی فلموں میں، ٹیلی ویژن شوز میں جیسا کہ وہ ان کا دنیا پہ چل رہا تھا، پھر ملک کے باہر، پھر اسٹیج ڈرامہ، یعنی کہ بہت کم وقت ملتا تھا ان کو ریسٹ کا۔ یہ جو وقت چل رہا تھا 2-3 سال سے۔ اچھا، یہ دیکھا جاتا ہے سب آرٹسٹ مطلب کام میں مصروف رہتے ہیں، ان کو ریسٹ کا ٹائم کم ملتا ہے، تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں بس یہ لائف ہی ایسی ہے، یہاں واقعی
वक्त मिलता है तो फिर ऐसा मिलता है कि बिल्कुल कोई आपको पूछता नहीं है, तो जब आप बिजी होते हैं तो फिर आपको सोने का टाइम भी नहीं मिलता। तो ये हर जगह ही ऐसा है, लेकिन बाद में कुछ बंदा उसे शेड्यूल कर लेता है। लेकिन सरदार कुमार में ऐसी आग थी, या शायद उसके पास वक्त कम था, वो कम वक्त में ज्यादा कुछ करना चाह रहा था और करके भी गया। हालांकि मैं उसे कहता था कि यार अपनी सेहत का जरा ना उस तरीके से, बीच में चलो स्टेज ऑफ कर दो, अब मसरूफियत माशाल्लाह बढ़ गई है, जो कोई एक काम, वो कह रहा था नहीं मैंने ये भी करना, मैंने वो भी करना, मैंने वो भी करना, और उसी एनर्जी के साथ करना और कामयाबी के साथ वो कर रहा था। वो अब मुझे समझ लगी कि वो शायद इसलिए कि उसके पास वक्त कम था, तो वो जल्दी जल्दी सारे काम निपटा। सरदार कमाल साहब के जाने के बाद आपको क्या लगता है खला कभी पुर होगी? देखिए बेटा, किसी के जाने के बाद वो पुर नहीं होता, क्योंकि अल्लाह पाक के इस गुलशन में हर फूल की अपनी रंगत है, अपनी खुशबू है। हाँ, उनसे मिलते जुलते कुछ आ जाएंगे, ठीक है, उनसे बेहतर आ जाएंगे, उनसे कम आ जाएंगे, उन जैसे कोई आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं होगा। हाँ, वो रहेगा अपने काम की शक्ल में, वो जिंदा रहेगा। अब तो डिजिटल का दौर है, अब तो हर चीज सेफ है कंप्यूटर में, क़यामत तक। तो मेरा ख्याल है अब क़यामत तक जिंदा रहेगा, जितना माशाल्लाह उन्होंने अल्लाह उनकी मगफिरत करे। हाँ सर, बहुत शुक्रिया। वेलकम।